لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب ہے اردو شعر کی اصناف، جو محمد جنید اکرم نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں ہم نے پہلے اردو کی شعر کی اصناف پہ بات کی ہے، جس میں ہمارے پاس بے شمار اردو کی اصناف موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری گزشتہ سلسلہ وار ترتیب کو لازمی دیکھیے۔ آج ہم اسی کتاب کا جو آخری حصہ ہے، جس میں شعر کی اصطلاحات کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعری اصطلاحات دراصل وہ اصطلاحات یا ٹرمز ہوتی ہیں جو کسی بھی شعر میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے آفاقیت۔ شعر میں ایسے داخلی اور خارجی جذبات و احساسات کو پیش کرنا جن میں ہر دور، ہر زمانے، ہر ملک اور ہر نسل کے جذبات و احساسات شامل ہوں یا سب کی تسکین کر سکیں، یعنی شعر میں ایسے معنی اور خیال کا ہونا جو بلا تفریق تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو آفاقیت یہ ہے کہ شعر میں ایسے عناصر لانا جو کسی ایک زمانے، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم، نسل یا مذہب کے لوگوں کے لیے نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بڑا ادب ہے، کلاسک ہے، وہ آفاقیت پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے۔ تو اب چند شعر دیکھیے جو آفاقیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل، ہوا ہے چراغ مفلس کا، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ قید حیات بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیری راہ گزر، پھر بھی شام میں علم کو یاد رکھ، صبح طرب کے بعد بھی سوز جنوں سے کام لے، منزل شب کے بعد بھی آمد۔ اصطلاح شعر میں داخلی آہنگ کو لفظوں میں آنگ ہونے کو آمد کہتے ہیں۔ آمد شعر کہنے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آمد ہی وہ صفت ہے جو شاعر کی اندرونی کیفیت کو بغیر کسی تعامل کے لفظوں کے آئینے میں ہو اتار دیتی ہے، یعنی موضوع خیال ادبی مناسبت سے موضوع الفاظ میں ظاہر ہوتا ہے۔ آمد کے شعر سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ شاعر پر شعر کہتے وقت کوئی بیرونی جبر تھا۔ آمد کے شعر میں بے انتہا صفائی، سادگی، روانی اور تاثیر ہوتی ہے، یعنی ایسا شعر جو بے ساختہ کسی کوشش کے ٹپک پڑے۔ اس سلسلے میں حالی کا کہنا ہے، اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ جو شعر و شاعری کی زبان سے فوراً بے ساختہ ٹپک پڑتا ہے، وہ اس شعر سے زیادہ لطیف اور بامزہ ہوتا ہے جو بہت دیر میں غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ پہلی صورت کا نام انہوں نے آمد رکھا اور دوسری کا نام آورد۔ آمد یہ ہے کہ شاعر کا بے تکلفانہ تخلیقی اظہار، جس میں شاعر کو مشق، ریاضت یا زور نہ لگانا پڑے، الفاظ خود نہ بنانا پڑے، بلکہ خود بخود جو ہے وہ الفاظ بنے بنائے آ جائیں۔ انیس کا دیکھیں، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، سرمائے زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، زیب ہے خال سیاہ چہرائے گل رو کے لیے، داں داں کے فساد با کلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت، ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثار، گل و نرگس و سوسن نسترن، شہید ازل لالۂ خونین کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ آورد۔ اب آمد کے جو مخالف ہے وہ آورد ہے۔ شعر کہنے کی اس کیفیت کو آورد کہتے ہیں جس میں شاعر کسی خیالی جذبے سے متاثر ہو کر شعر کہنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جبراً بروئے شعر گفتگو کی کوشش کرتا ہے۔ آورد کے شعر میں داخلی آہنگ اور خارجی آہنگ کے تال میل میں ایسی کمی رہ جاتی ہے جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاعر نے شعر بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی شعر کے مفہوم کے لیے لفظیات ڈھونڈ کر لائے جائیں اور جبراً انہیں معنی کا لبادہ اڑایا جائے۔ یعنی جب آپ شعر بنائیں تو لفظ ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر لائیں اور انہیں معنی کی تہ میں لے کے جائیں، تو جو شعر ہوگا وہ اس سے بوجھل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، دیا ہے رنج کو دو تیرے غسل صحت نے، ضمیر خلق سے اے بادشاہ پاک ضمیر۔ آگے جی اغراق،
کسی بات کا واقع ہونا عقل میں تو آئے مگر وہ بات امر واقع نہ ہو۔ مثلاً گرگ نے دور عدل میں اس کے سیکھ لی راہ رسم چوپانی، یعنی ایسا واقعہ جس میں عقل تو آئے لیکن جو واقعہ ہے وہ نہ ہو، کوئی ایسی بات جس میں عقل کا اظہار تو ہو رہا ہے لیکن اس میں جو واقعہ ہے وہ نہ ہو تو اس کو ہم اغراق کہتے ہیں۔ آگے جی، آہنگ لفظ میں شامل حروف یا جملے میں شامل الفاظ کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے آواز کو کہتے ہیں۔ آہنگ اور آواز میں فرق یہ ہے کہ آواز مجرد ہوتی ہے جسے الف، بے، جیم، دال وغیرہ حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ آہنگ آوازوں کے آپس میں ملنے سے مجموعی طور پر پیدا ہونے والی آوازوں کا اتار چڑھاؤ ہے۔ جملے یا شعر میں لفظ کے اتار چڑھاؤ کی جامع کیفیت آہنگ کہلاتی ہے۔ آہنگ شاعری اور موسیقی کی بنیاد ہے، اس کے بغیر یہ دونوں فن نامکمل ہیں۔ موسیقی کا کلیدی آہنگ ترنم ہے جو راگ اور لے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ شاعری کا بنیادی آہنگ موزونیت ہے۔ موزونیت ترنم کا ایک حصہ ہے جس میں حرفوں اور لفظوں کی اصوات کو موسیقی سے آشنا کیا جاتا ہے۔ آہنگ کیا ہے کہ لفظوں کا جو ہے وہ تال میں لفظ ایسے ملے کہ اس میں جو ہے وہ جامع کیفیت پیدا ہو جائے اور ایک لے، ایک سرور اور ایک موسیقیت آ جائے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہے نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ اب یہ لے اور ترنم اور موسیقیت اس میں کس قدر کمال کیا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ابتذال شعر میں ایسے مضامین اور الفاظ کے استعمال کو کہتے ہیں جس سے سماج کا سنجیدہ اور اہل علم طبقہ گریز کرتا ہو۔ مبتذل جو ہے وہ مضامین اور لفظیات کے اظہار میں غیر سنجیدگی، تضحیک، بے غیرتی اور بے شرمی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور مبتذل کلام میں سماج کے اور زبان و ادب کے عصری معیارات کے بموجب سب سے آخری درجے کے الفاظ اور مضامین شامل ہوتے ہیں۔ ابتذال کی وضاحت کرتے ہوئے دیبی پرشاد سہر لکھتے ہیں، یعنی الفاظ عامہ کے خواص اس کے استعمال سے اعتراض کرتے ہیں۔ مثلاً جعفر سٹلی کا یہ تاریخی شعر جو فتح علی خان کی بے ایمانی سے بیزار ہو کر کہا تھا، دلائے 20 لیکن 5 نکلے، الہی فتح خان کی کانچ نکلے، یعنی وہ شعر جو غیر سنجیدہ اور گرا ہوا شعر ہو، سطحی شعر، سطحیت اگر اس میں آ جائے تو اس کو ہم ابتذال کہتے ہیں۔ ابہام، ایمبیگوٹی، ابہام سے مراد شاعر کے مقصد کی پوشیدگی سے ہے جس کی تفہیم کے لیے کئی وضاحتیں کرنی پڑیں اور ان وضاحتوں کے بھی صحیح معنوں کی دریافت میں تشنگی کا احساس ہو۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، وہ شعر جو لغت کی مدد سے نہ سمجھا جا سکے مبہم ہوگا۔ سہل ممتنع کا شعر بھی مبہم ہو سکتا ہے اور نہایت فارسی آمیز شعر بھی ابہام سے عاری ہو سکتا ہے۔ ابہام کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ شعر اپنی پہلی نظم میں ایسے مطالب کا ہمہ نظر جو نیم روشن ہو لیکن غور و فکر اور ہر لفظ کے تافل کے جانچنے پرکھنے کے بعد اس کے تمام نکات واضح ہو جائیں اور یہ محسوس ہو کہ ہم اس شعر سے اور زیادہ معنی حاصل نہیں کر سکتے۔ ابہام کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ پورے غور و فکر اور تمام الفاظ کی توجہ کے بعد بھی یہ محسوس ہو کہ ابھی اس کنویں کو کھنگالا جائے تو کئی ڈول پانی ہے۔ ابہام سے مراد ہے کوئی بات مبہم کہنا، ایسے پردوں میں بات کہنا کہ جو پردے کھولتے چلے جائیں گے تو وہ چیز جو ہے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ شعر دیکھیے، مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون حق پروانے کا ہوگا۔ اتباع، تتبع، کسی شاعر کے طرز فکر، اظہار اور اسلوب کے طریقوں کی شعوری طور پر پیروی کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شاعر جو ہے وہ کسی شاعر کی پیروی کرتا ہے تو اس کو ہم تقلید یا اتباع کہتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، شہروں شہروں ملکوں ملکوں آوارہ ہم پھرتے ہیں، رائے فنا کا ذرہ ذرہ نام ہمارا جانے ہے۔ اب احمد ندیم قاسمی نے میر کا اتباع کیا ہے اس شعر میں۔ ہمارے آگے تیرا جب قصو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، پاس بیٹھا جو میں کل ایک تیرے ہم نام کے پاس، رہ گیا بس نام سنتے ہی کلیجہ تھام کے۔ اب جرت نے بھی یہاں پر میر کی تتبع میں لکھا ہے۔ استعارہ کا لغوی آرن لینا یا مانگنا۔ اصطلاح میں دو چیزوں میں کوئی معنوی یا شعوری
مشابہت کی بنا پر اس کو منوان دوسری کی طرح قرار دینا، یعنی ایک چیز کو دوسری میں ضم کر دینا، اس کے بدلے قرار دینے کو استعارہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، ہیں یاد وہ بے مثال آنکھیں، کیا ہیں تیری وہ غزال آنکھیں۔ آنکھوں کو غزال کہا گیا۔ بلبل ہند مر گیا ہے بات، جس کی تھی بات بات پہ ایک بات، اب بلبل ہند۔ ایہام، ایہام سے مراد ایسے کلام سے ہے جس کے پڑھنے یا سننے کے بعد قاری یا سامع وہم میں پڑ جائے جیسے وہ شعر کے اصلی معنی کیا ہیں۔ ایہام کے شعر میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کے دوسرے بعید کے، اور شاعر معنی بعید کے مراد دیتا ہے۔ قریب کے معنی کا شعر میں التزام کر کے اپنے وہ قاری کو وہم میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک ہم نے ابہام پڑھا ہے، یہ ایہام ہے۔ ایہام وہم میں ڈالنا، یعنی اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ابہام میں کئی معنی ہوتے ہیں اور ایہام میں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی وہ ہوتا ہے جو قریب کا ہوتا ہے اور ایک معنی دور کا ہوتا ہے۔ شاعر کا مطلب دور کا ہوتا ہے، لیکن جو قاری جب پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ قریب کا معنی ہے۔ مثال دیکھیے، دل جو برگ آیا تو ایک شور مچایا ہم نے، سارے تالاب کے سوتوں کو جگایا ہم نے۔ برجستگی، شعر کے مضمون و معنی کو اس طرح ظاہر کرنے کو برجستگی کہتے ہیں کہ شعر کے مصرعوں میں ضرب المثل کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ برجستگی میں بندش کی چستی اور بتکلف انداز بیان کی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ برجستہ شعر وہ ہے جو کسی موضوع، معنی یا موقع و محل پر برمحل ہو۔ برجستگی میں کیا ہوگا کہ بندش ہوگی، چستی ہوگی اور بتکلف انداز بیان ہوگا۔ میر درد کا یہ مشہور شعر، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آتش کا شعر دیکھیے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ سے خلق خدا غائبانہ کیا۔ بلاغت اس صورتحال کو کہتے ہیں جب کلام میں الفاظ معمولی زبان کے مقابلے میں زیادہ زور، توانائی اور خوبی کے حامل ہوں اور کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، اور شاعر کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں مرتبہ کمال حاصل کر لیں۔ بلاغت کی عام شرطیں وہی ہیں جو عمدہ شاعری کی شرطیں قرار دی جاتی ہیں۔ مثلاً جب میں قدا چھوٹا تو پھر ہم کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو۔ بلند پروازی سے مراد شعر میں علم اور قیاس کی بلندی پر اس خارجی دنیا کے دائرے سے باہر نکل کر ماورائے دنیا کے خیالات پیش کرے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، یعنی اس خارجی دنیا سے، اس طبیعیاتی دنیا سے مابعد طبیعیات کی طرف جائے، میٹا فزکس سے فزکس کی طرف جائے، فزکس کو چھوڑ کر۔ اب دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہزار کام لوں میں ضبط و احتیاط کے ساتھ، کھلے نہ رہا یہ سب ان کے اختیار میں ہے، ایسا اڑا کہ وہم و گمان سے گزر گیا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا۔ بے ساختگی، کسی موقع و محل پر کوئی مضمون شاعر کے ذہن میں ظاہر ہو اور بغیر کسی تعامل اور رکاوٹ کے انتہائی آمد کی کیفیت میں سادگی کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈل جائے، یعنی کسی شعر کے بغیر غور و فکر کے یکایک ذہن میں آ جانا بے ساختگی کہلاتی ہے۔ غالب کا شعر دیکھیے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ زندگی درد سے ہوئی حاتم، کب ملے گا مجھے پیا میرا پرگو۔ کسی بھی موضوع پر کسی بھی صنف سخن میں عمدگی اور سلیقی سے بغیر تردد کے اشعار کہنے والے اور کئی لہجوں اور اسالیب میں کہا گیا کلام پرگوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ پرکاری، اصطلاح شعر میں زبان و بیان کا صنعانہ استعمال، معنوی تیداری اور ہمہ گیری کو پرکاری کہتے ہیں۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ پیکر تراشی سے مراد یہ ہے کہ غیر حقیقی اور غیر محسوس اشیاء یا داخلی کیفیات کے نقوش اور تصویریں ذہن میں قائم کی جائیں، مثلا جنت، دوزخ، فرشتے، روح، شوق تمنا وغیرہ۔ الفاظ سے ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقش ضرور قائم ہوتا ہے۔ ان نقوش کو مزید واضح کرنے کے لیے محسوس اشیاء کے حوالے سے غیر مرئی غیر محسوس اشیاء کو پیشکش کو ہم پیکر تراشی کہتے ہیں۔ برق کو ابر کے دامن میں چھپا دیکھا ہے، ہم نے شیخ کو مجبور حیا دیکھا ہے۔ تعریف، کسی سنجیدہ کلام میں شعوری طور پر مضحکہ خیز پہلو پیدا کرنا تعریف کہلاتا ہے، جسے انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں۔ مضحکہ خیز کے یہ پہلو مضمون، لفظیات، اسلوب اور لہجے میں ترمیم و اضافے کی صورت میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جس
کلام کی تعریف کی جا رہی ہو، اس کلام سے سامع یا قاری بخوبی واقف ہو، ورنہ تعریف کا لطف نہیں آئے گا۔ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز قتیل شفائی کی۔